نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے نور والی کتاب۔ اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک ایک نور والی کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے، اور اس کتاب میں بہت ہی پیاری پیاری سی باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اور رہنمائی موجود ہے۔ آج کا یہ پروگرام نور والی کتاب، اس میں انشاءاللہ ہم نور والی کتاب سے متعلق بہت ہی انفارمیٹیو باتیں سیکھیں گے اور دلچسپ سوالات ہوں گے قرآن پاک سے ریلیٹڈ۔ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور قرآن پاک کو کس انداز سے ہمیں پڑھنا چاہیے انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شروع سے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ بہت ساری چیزیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، آئیں ان کا نام جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ کا نام؟ محمد انس رضا اتاری۔ محمد انس رضا اتاری بھائی آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ آج انس بھائی کون سی سورت یا کون سی آیت کی تلاوت ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ سورہ لہب۔ سورہ لہب۔ جی پیارے بچوں، یہ بتائیں کہ سورہ لہب کون سے بارے میں، کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ سب کو بتائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سورہ لہب 30 پارے میں ہیں۔ آئیں بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور سنتے ہیں سورہ لہب کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکت نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو اچھے اور خوبصورت انداز سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے کہ اچھے انداز سے کیسے پڑھا جائے گا، اور قرآن پاک کو صحیح انداز سے کس طرح پڑھنا ہے
وہ بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف اور ہمارے سامنے سورہ لہب موجود ہے۔ سورہ لہب میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے قواعد اور کون کون سے تجوید کے رولز اپلائی ہوئے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کی پریکٹس کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف۔ پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پر سورہ لہب نظر آ رہی ہے۔ سورہ لہب دیکھیں، اس میں کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور سب سے پہلے ورڈ میں دیکھیں آپ کو با نظر آ رہی ہے۔ با نظر آ رہے ہیں یہاں پہ؟ اب با کے اوپر تشدید ہے۔ کیا ہے؟ تشدید کسے کہتے ہیں؟ 3 دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ تو با کے اوپر تشدید ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ نہیں، ایک بتائیں، پھر سب ہم ریپیٹ کریں گے اس کو۔ شاباش جی، آپ بتائیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ شاباش، کتنے ہیں؟ 5 سبحان اللہ، کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 چلیں سب بچوں مل کے دہرائیں۔ نمبر 1 قاف با جیم، دال۔ شاباش، سب کو یاد ہو گئے؟ جی چلیں آپ سنائیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ شاباش، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حروف قلقلہ ہیں 5۔ پیارے بچوں، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں، یعنی ان پر تشدید آ رہی ہو، کیا آ رہی ہو؟ تجدید۔ اب دیکھیں یہاں پر با کس میں سے ہے؟ حروف قلقلہ۔ قلقلہ میں سے ہے، اور با پر کیا آ رہی ہے؟ تشدید آ رہی ہے۔ تو جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ خوب جماعت کے ساتھ۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تب بت، صحیح؟ یعنی خوب آپ نے یہاں پر جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، تبت نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تبت، یہ انداز صحیح؟ ہاں، تبت بھی نہیں پڑھنا، تبت یہ بھی نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے خوب جماؤ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تب۔ شاباش جی، کون سنائیں گے؟ چلے پریکٹس کرتے ہیں، کون سنائیں گے؟ چلیں لاسٹ میں آپ سنائیں۔ تبت۔ اور تبت پڑھیں گے؟ نہیں۔ تابت پڑھیں گے؟ نہیں۔ پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھنا ہے آپ نے؟ تبت۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں، جب بھی حروف قلقلہ مشدد ہوں تو کس طرح پڑھیں گے انہیں؟ جماؤ۔ خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں تجوید کا یہاں پر۔ پیارے بچوں، جب بھی نون ساکن ہو، نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن پتہ ہے آپ کو؟ جی آپ بتائیں لاسٹ میں۔ نون پر جزم آتی ہے تو پھر نون ساکن ہو جاتا ہے۔ جب نون پر جزم آئے گی تو نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ نون ساکن۔ تو پیارے بچوں، جب بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اور ہا کس میں سے ہے؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ چلیں شاباش، کون سنائیں گے؟ کون رہ گئے؟ جی چلیں آپ بتائیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جی حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ جی آپ نے صحیح بتائیں، لیکن آپ نے پریکٹس کرنی ہے، صحیح سے ان کو آپ نے ادا کرنا ہے حروف کو، ٹھیک ہے؟ حمزہ، ہا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہا کون سا ہے؟
کس میں سے ہے؟ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ اسے کیسے پڑھیں گے؟ انہو، انہو، ٹھیک ہے، انہو، ما اغنا عنہو، ما اغنا عنہ، انہو نہیں پڑھیں گے، انہو، صحیح ہے؟ تو ظاہر کر کے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں یہاں پر سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح انداز سے، اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی اور اسے سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور آیات کے فضائل سنتے ہیں۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے شامل کی ہیں سورہ مومنون کی شروع کی جو 10 آیات ہیں ان کی کچھ فضیلتیں۔ پیارے بچوں، سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ مبارک کے پاس مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ پاک، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ پاک ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں ذکر کی گئی باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے سورۃ المؤمنون کی جو شروع کی 10 آیات ہیں ان کی فضیلت سماعت کی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ 10 آیات یاد کر لینی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ ہاں، اور پیارے بچوں یہ بہت ہی پیاری پیاری آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا، جیسے نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو مومن ہیں وہ فلاح پا گئے ہیں، اور مومن کیا ہیں؟ وہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ فضول کاموں میں اپنا وقت نہیں گزارتے۔ تو بہت ہی پیاری آیات ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان آیات کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن پاک میں ذکر کی گئی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم آج جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے جسے ککڑی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ ترجمہ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک میدان میں، جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، وہاں کچھ ٹائم کے لیے رہ رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کا اس میٹھی چیز سے دل بھر گیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، پھر پیارے بچوں ان کے لیے سلوا اتارا گیا، اور سلوا ایک بھنا ہوا چھوٹا سا پرندہ تھا۔ یہ دونوں کھانے من اور سلوا رنگ، ذائقے اور خوشبو میں بے مثال تھے، ہر کھانے والا اس کو پسند کرتا تھا۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا کریں تاکہ ہمیں زمین کی ترکاریاں یعنی سبزیاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ تم اس سے بھی کم درجے والا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، تو پیارے بچے ان کی ڈیمانڈ پر اللہ پاک نے انہیں زمینی سبزیاں عطا فرمائیں، جن کا ذکر ابھی ہم نے اوپر آیت میں سنا۔ ان میں سے ایک سبزی ککڑی بھی ہے۔ ککڑی کو عربی میں قصاعن کہا جاتا ہے۔ ککڑی ایک سبزی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ ذائقے کے لحاظ سے یہ ککڑی میٹھی بھی ہوتی ہے اور کڑوی بھی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کی دعوت دی گئی، آپ آ گئے اور آپ کے آگے کھانا لگا دیا گیا۔ سب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کھانا شروع فرمانے کا ہی انتظار تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ککڑیوں کے تھال میں سے ایک ککڑی اٹھائی اور کھائی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اب دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ککڑی کے تھال کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو روک دیا اور فرمایا ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب ختم کر دیں۔ سارے لوگ حیران تھے کہ اعلیٰ حضرت تو بہت کم کھانا کھانے والے ہیں، آج اتنی ساری ککڑیاں کیسے کھا گئے؟ لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا میں نے جب پہلی ککڑی کھائی تو وہ کڑوی تھی، اس کے بعد دوسری اور تیسری بھی، اس لیے میں نے دوسروں کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ککڑی منہ میں ڈال کر کڑوی پا کر تھو تھو کرنا شروع کر دے، اور ککڑی کھانا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے مجھے پسند نہیں آیا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو تھو کرے۔ پیارے بچوں، آج ہمیں معلوم ہوا کہ ککڑی کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں ککڑی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ککڑی کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ چلے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ کڈس مندی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ابھی ہم نے ککڑی کے بارے میں سنا۔ ککڑی بھی ایک سبزی ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، تو ککڑی کھانی چاہیے، کھا بھی سکتے ہیں اور کھانی بھی چاہیے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ کڈس مندی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بہت ہی دلچسپ ہے، اس میں بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم بچوں سے کریں گے دلچسپ سے سوالات اور ان کے جوابات باسکٹ میں موجود ہیں، اور آپ بچوں نے وہ جوابات تلاش کرنے ہیں، تلاش کرنے کے بعد ان کو بورڈ پر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے پاس 2 ٹیمیں ہیں اس ایکٹیویٹی کے لیے، ٹیم اے اور ٹیم، دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون جیتتا ہے اور دیکھتے ہیں کون کون سے بچے اس ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ جی، تو ٹیم اے میں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سب ریڈی ہیں، سب تیار ہیں، چلیں آپ آ جائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مکی رضا۔ مکی رضا، جی مکی رضا آپ آ جائیں ٹیم اے میں سے۔ اور ٹیم بی میں سے کون آئیں گے؟ ٹیم بی میں سے بھی سب تیار ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آج سب تیاری کر کے آئے ہیں، تو بہت مشکل سوالات ہونے والے ہیں، تو آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں آپ آ جائیں لاسٹ میں۔ آپ کا نام؟ محمد مدثر۔
محمد مدثر بھائی اور مکی رضا بھائی کے درمیان آج بہت ہی سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور آپ پیٹرن سمجھ گئے ہیں اس ایکٹیویٹی کا کہ آپ سے سوالات ہوں گے اور آپ نے ان سوالات کے جوابات باسکٹ سے تلاش کر کے بورڈ پر لگانے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے، میدان محشر کس ملک کی زمین پر قائم ہوگا؟ آپ نے اس ملک کا نام تلاش کر کے بورڈ پر لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، وہ کون سی مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی؟ مسجد ہوگی، مسجد کا نام تلاش کریں، دیکھیں کون سی مسجد ہے۔ انشاءاللہ مکی رضا بھائی نے بہت جلدی سے جواب تلاش کر کے لگا دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے۔ دونوں کے درمیان بہت ہی سخت مقابلہ ہو رہا ہے اور دونوں ٹیمیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور جوابات تلاش کر رہی ہیں۔ چوتھا سوال ہے، آدمی کا کون سا عمل بروز قیامت یعنی قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا؟ کون سا عمل ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ مکی رضا بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اسپیڈلی یہ کام دکھا رہے ہیں اور اس ایکٹیویٹی میں بڑے اچھے انداز سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ مدثر بھائی بھی پیچھے نہیں رہے، آپ نے بھی جواب تلاش کر لیا ہے۔ پانچواں سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ جی کون سے صحابی ہیں؟ آپ نے ان کا نام تلاش کرنا ہے۔ لگ رہا ہے کہ آج کا مقابلہ دونوں جیت جائیں گے، دونوں ٹیمیں۔ آخری سوال ہے، نور العرفان اس بزرگ کی لکھی ہوئی قرآن پاک کی تفسیر ہے؟ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے؟ دونوں نے اپنے اپنے جوابات بورڈ پر لگا دیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور ان کے سوالات کو چیک کرتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے اور بی میں سے کن کن کے جوابات کتنی حد تک درست ہیں اور کتنے جوابات ان کے غلط ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ میدان محشر کس ملک کی زمین پر قائم ہوگا؟ ٹیم اے جواب ہے ملک شام اور ٹیم بی ان کا بھی جواب ملک شام ہے، تو دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ہے، وہ کون سی مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی؟ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کا جواب ہے مسجد اقصی، تو دونوں کا جواب درست ہے۔ تیسرا سوال، عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے، تو ٹیم اے اور بی دونوں کا جواب درست ہے۔ اب تک تو مقابلہ دونوں کے درمیان بہت سخت ہے اور دونوں ہی ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے آپ نے اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ چلیں اگلا سوال دیکھتے ہیں، آدمی کا کون سا عمل قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا؟ ٹیم اے جواب صدقہ، ٹیم بی جواب صدقہ، تو دونوں کا جواب درست ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صحابی کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے جواب لکھا ہے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں، تو یہ جواب بھی ان کا درست ہے۔ آخری سوال، نور العرفان کن بزرگ کی لکھی ہوئی قرآن پاک کی تفسیر ہے؟ ٹیم اے اور بی دونوں نے جواب پن کیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو دونوں کا جواب یہ بھی درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مقابلہ کون جیتا؟ دونوں ڈرا ہو گیا۔ دونوں جیت گئے۔ تو ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے اچھے انداز سے پارٹیسپیٹ کیا اور دونوں ہی یہ مقابلہ
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مزید علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا